بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کیا کرتا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فرفیتن و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمان ہے اور ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کو شریعت کے خلاف ہے۔ اس واقعہ کا ذکر اس طرح بھی آیا ہے: ابلیس آیا، اس نے میری چادر کو کونا پکڑ لیا اور درخت دوبارہ بند ہو گیا، چادر کا کنارہ درخت سے باہر ہی رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا، تم نے ان کو نہیں دیکھا، وہ اس درخت میں داخل ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ابلیس کا کہا مانا اور درخت کو چیر ڈالا۔ اس کی چال کا کنارہ ظاہر ہونے پر وہ اپنے جاروں کے روح سے اندر اپنی جگہ بنایا گیا، تو وہ کہنے لگے، ہم سے اس درخت کو جلا ڈالتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، تم اس درخت سمیت اس کو آرے سے کاٹ ڈالو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، پھر مجھے درخت سمیت آرے سے کاٹ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو آرے کی تکلیف یا کچھ احساس ہوا؟ تو فرمایا، نہیں، بلکہ اس درخت نے میری تکلیف کو اللہ کے حکم سے سمیٹ لیا تھا اور اس میں اللہ نے میری روح رکھ دی۔ یہ حدیث انتہائی درجہ غریب ہے اور عجیب ہے۔ اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت کرنا یعنی مرفوع بیان کرنا ہے، اور اس میں وہ باتیں جو ہر حال میں غلط ہیں۔ سراج المدعا معراج کی حدیث میں آسمانوں میں حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات کے وقت یہ باتیں کسی حدیث میں منقول نہیں۔ بعض صحیح احادیث میں فقط اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو خالہ زاد یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا جمہور کے قول کے مطابق آیا ہے کہ جو ظاہر حدیث کے بعد موافق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشیاء بنت عمران تھیں، جو مریم بنت عمران کی حقیقی ہمشیرہ تھیں، اور ایک قول کہ یہ اشیاء جو امام یحییٰ علیہ السلام یہ عمران کی بیوی و خنا کی بہن تھیں۔ اس صورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد ہوں گے، بلکہ ان کی والدہ مریم کے خالہ زاد ہوں گے۔ واللہ عالم یہ بات کیسی ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا کے مقتل گاہ کے بارے میں اختلاف ہے، آیا مسجد اقصیٰ میں ہی شہید کیے گئے یا دوسری کسی جگہ؟ اگر تم یہ حق مہر ادا کرتے ہو تو لڑکی تمہارے لیے نکاح کے لیے حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ ان بے جرم کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو مانگو حق مہر ہو مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں ہے، ورنہ اس لڑکی کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ کہنے لگا اور ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دے بیٹھا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ عین حکم سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف نکل گئے، لیکن فوجیں ان کے پیچھے پیچھے گئی اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آدابا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی، مجھے اس وقت اپنے اندر پناہ دے۔ درخت حکم خداوندی سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں سما گئے، لیکن قدرے کپڑ باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیر کر حضرت زکریا علیہ السلام نے
سستی بھری حکم الہی نازل ہوا۔ مفہوم: اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو ہم پناہ نہیں دے سکتے۔ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر جو ہے وہ بھگتو۔ غرض جکا سر سے پاؤں تک جسم چیر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے شہید ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوں جو بادشاہ پہلے والا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوگا ہم باز نہ رہیں گے۔ 1000 آدمی نے طے کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا اور کہا، آپ پیغمبر ہیں یا ظالم؟ آپ کو یہ بتانا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہاں قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک جامعہ دمشق میں ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے کاٹ ڈالا گیا اور خون نہ رکنے لگا تو ان کی قبر میں بالکل خون سے بھر جایا کرتی۔ جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو یہ عمل بار بار ہو رہا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، خون تو بنی اسرائیل کو فنا کر دیا، اب تم اللہ کے حکم سے ٹھنڈا ہو جا۔ تو وہ پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور جن اہل دمشق نے بھاگنا تھا وہ بھاگ کر بیت المقدس اپنی جان لے گئے، لیکن آپ نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا اور ایک خلق کثیر کو قتل کر ڈالا جس کی تعداد شمار سے باہر ہے، اور بہت کو قیدی بنا ڈالا، پھر واپس پلٹ پڑے۔